السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں سعودی عرب کے ایک شہر طائف میں، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 60 میل کی دوری پر واقع ہے اور سطح سمندر سے 1700 میٹر کی بلندی پر بھی یہ ہونے کی وجہ سے بہت خوشگوار علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، ٹمپریچر اس کا کم ہوتا ہے۔ یہ تاریخی اہمیت کا شہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی یہاں پر اسلام بہت تیزی سے پھیلا، مساجد تعمیر کی گئیں اور صحابہ کرام نے بھی اس علاقے کی سیر کی اور یہاں کے دورے کیے اور اسلام کی تبلیغ کا بہت عام فریضہ سر انجام دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دور میں جب یہاں سے گزرے، یہاں پر ایک باغ میں ایک پہاڑی کے دامن میں انہوں نے خیمہ لگایا۔ اس جگہ پر انہوں نے نماز ادا کی تھی اور اس کے بعد یہاں پر ان کے دور حکومت میں ایک چھوٹی مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اس مسجد کا ایک مینار بھی بنایا گیا تھا اور یوں اسلام کے جو مساجد بنانے کا کام شروع ہوا تو وہ مساجد میناروں والی، تاکہ دور سے پہچان ہو جائے کہ یہ ایک مسجد ہے۔ اس جگہ پر یہ مسجد جو تعمیر کی گئی تھی، اس کو علی علیہ السلام کے نام سے اب بھی شہرت رکھتی ہے۔ اسے مسجد علی کہا جاتا ہے۔ ایک اس کا خوبصورت مینار ہے۔ یہ ترکی یعنی خلافت عثمانیہ کے دور حکومت میں اس کو مزید خوبصورت کر کے اچھا تعمیر کیا گیا ہے۔ اب بھی اس کے اندر لوگ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور فیض بھی حاصل کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے اس مسجد کو بہت اچھی طریقے سے سنبھالا ہوا ہے اور اس کو بہت خوبصورتی بھی اس کی یعنی تزئین و آرائش بھی کی گئی ہے، لیکن عام طور پر حجاج کرام یا عام سیر کرنے والوں کے لیے اسے کم ہی کھولا جاتا ہے، لیکن البتہ یہ سیرگاہ ہے۔ اس کے بالکل سامنے وہ باغ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف کے لوگوں نے ظلم و ستم کیے تھے، ان کو پتھر مارے تھے، تو انہوں نے یہاں پر پناہ حاصل کی تھی۔ اب یہ باغ کے درمیان جو علاقہ ہے، اس کو صاف کر کے بہت خوبصورت ہائی وے بنائی گئی ہیں، لیکن یہ علاقہ اب بھی اپنے باغات کی وجہ سے، انگوروں کی وجہ سے اور شہد کی وجہ سے، اس کے علاوہ یہاں پر انجیر کے باغات بھی ہیں، اس وجہ سے بھی بہت شہرت رکھتا ہے۔ آب و ہوا اس کی بہت معتدل ہے، ٹمپریچر ٹھنڈا رہتا ہے۔ سعودی حکومت نے بھی اس کو اپنے موسم گرما کے لیے دارالحکومت ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ یہاں پر بہت خوبصورت مساجد کے ساتھ ساتھ دفاتر بھی ہیں۔ یہ ایک طرح سے جو طائف ہے میقات کا درجہ بھی رکھتا ہے، جو یہاں سے احرام باندھ کر عمرے کی حج کی نیت کر کے مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ طائف کے اندر مساجد بہت زیادہ موجود ہیں۔ یہ خوبصورت مسجد علی کہلاتی ہے اور یہ طائف کے اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر پہلے وقتوں میں طائف کی آبادی ہوا کرتی تھی۔ اب تو خیر آبادی اس کی بہت دور دور تک پھیل گئی ہے، بڑا وسیع و عریض شہر بن چکا ہے، لیکن اس علاقے کی اہمیت اب بھی لوگوں میں موجود ہے، جو یہاں پر زیارتیں کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، حج کے لیے آتے ہیں، مکہ آتے ہیں، تو اس علاقے کے ضرور سیر کرتے ہیں۔ یہ مسجد گو کہ ہے تو پرانی، اندر سے بھی ایک ہال نما کمرہ ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا مینار ہے جس کے اوپر چڑھ کر بھی آپ سیر کر سکتے ہیں، آس پاس کا علاقہ دیکھ سکتے ہیں۔ آس پاس اس علاقے کو جنگلہ لگا کر محفوظ بھی کیا گیا ہے۔ اندر ایک ہال ہے، پرانی چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں یا کچھ قالین ہیں، لیکن باہر سے یہ بہت عمدہ نظر آتی ہے۔ اس کی ہوئی تاریخی اہمیت یا اس کا پرانا سٹرکچر، اسی کو بحال کر کے اس مسجد کو محفوظ کیا گیا ہے۔ سامنے جو باغ نظر آ رہا ہے، یہ وہی باغ تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں پناہ حاصل کی تھی اور اداس نامی شخص نے آپ کی خدمت کر کے آپ کو یہاں سے محفوظ طریقے سے باہر نکالا تھا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ برائے کرم لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔